بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ ناظرین، عام انتخابات ہوں یا بلدیاتی انتخابات ہوں، ضمنی ہوں یا آزاد کشمیر کے انتخابات ہوں، نوجوانوں کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ اہم رہا ہے۔ اور اس مرتبہ جو آزاد کشمیر کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں 25 جولائی کو، نوجوان جو ہیں، کشمیر کا جو نوجوان ہے وہ کیا سوچ رہا ہے، کیونکہ نوجوان کا جو ووٹ ہے وہ پوری کی پوری جو سچویشن ہے وہ بدل سکتا ہے۔ آخر نوجوان جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہے اور 2021 میں آزاد کشمیر میں حکومت کون بنائے گا، کچھ لوگ جو ہیں وہ کافی خوفزدہ کیوں ہیں، اس حوالے سے بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں جو کہ آج کے اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، ولاگ کا آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ بڑی زبردست یہ تحریر ہے، اور یہ تحریر ہے زہیب زاہد خان صاحب کی، اس تحریر کو بڑی زبردست یہ تحریر ہے ناظرین، یقیناً آپ بھی سنیں گے تو آپ اس کو جو ہے وہ انجوائے کریں گے۔ اس کا آغاز میں کرتا ہوں تو ناظرین یہ اپنی تحریر میں لکھتے ہیں کہ انشاءاللہ 25 جولائی 2021 کو آزاد کشمیر میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں الیکشن مہم کو کامیاب بنانے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی ہیں۔ آزاد کشمیر الیکشن کو مؤثر بنانے کے لیے وفاقی وزراء بھی پی ٹی آئی کے حق میں بھرپور مہم چلا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو زرداری بھی سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ ایک طرف جہاں تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف مد مقابل ہیں، وہیں دوسری طرف ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ آزاد کشمیر میں گزشتہ 15 سالوں سے مسلم کانفرنس، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتیں برسر اقتدار تھیں۔ آزاد کشمیر کی عوام ان پرانے سیاستدانوں سے نالاں ہو چکی ہے۔ یہ سیاستدان ہر بار پارٹیاں اور انتخابی نشانات بدل کر عوام کے درمیان آ جاتے ہیں۔ یہ سیاستدان ہماری بھولی بھالی کشمیری عوام کو تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے جھوٹے وعدوں کے سرسبز باغ دکھاتے ہیں، اور ہماری سادہ لو عوام ان سیاستدانوں کے وعدوں اور دعووں پر اعتبار کر لیتی ہے، پھر بعد میں 5 سال پچھتاتی رہتی ہے۔ آج حالات بدل چکے ہیں، عوام کافی حد تک سمجھدار ہو چکی ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ اپنے سیاسی حقوق کو پہچانیں اور انفرادی مفاد کی بجائے علاقائی سطح پر اجتماعی مفاد کو ترجیح دیں۔ آزاد کشمیر کے علاقے ابھی تک پسماندہ ہیں، اسکول، ہسپتال اور سڑکیں تک موجود نہیں ہیں۔ کشمیری عوام سمجھ لے آپ کے منتخب سیاستدان ہر بار ووٹ لینے کے چکر میں آپ کو تعمیر و ترقی کے لالی پاپ دے جاتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہماری نوجوان نسل باشعور ہو چکی ہے۔ نوجوان سمجھ چکے ہیں ان موسمی سیاستدانوں کا نہ کوئی مستقل نظریہ ہوتا ہے اور نہ کوئی ویژن۔ ان سیاستدانوں کا نظریہ اقتدار کی سیاست اور ان کا ویژن کرپشن ہے۔ لہٰذا اس بار ووٹ صرف اسی امیدوار کو دیں جو عملی طور پر آپ کے حلقے کے بنیادی مسائل حل کرنے میں مخلص ہو۔ اس امیدوار کو ووٹ دیں جس کو عوام کے بنیادی مسائل کا ادراک ہو، اور وہ امیدوار اچھے اور برے حالات میں عوام کے درمیان ہو۔ آزاد کشمیر کی عوام کو تعلیم کے لیے اسکول اور کالجوں کی ضرورت ہے، صحت کے لیے ہسپتالوں اور ڈسپنسریوں کی ضرورت ہے، ہسپتالوں، بہترین طبی عملے اور ادویات کی ضرورت ہے، آمد و رفت کے لیے پختہ سڑکوں اور راہوں کی ضرورت ہے۔ آزاد کشمیر کی عوام کو تیز ترین 3G اور 4G سروس کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں 7 سال سے 3G اور 4G سروس چل رہی ہے، لیکن بدقسمتی آزاد کشمیر میں ابھی تک ناکارہ 2G سروس چل رہی ہے۔ آزاد کشمیر کے پڑھے لکھے نوجوان کو روزگار کی ضرورت ہے۔ میرٹ پر جب نوجوانوں کو روزگار ملے گا تو آزاد کشمیر ترقی کرے گا۔ امید ہے اور دعا ہے جو سیاسی جماعت بھی آزاد کشمیر میں برسر اقتدار آئے وہ عوام کے بنیادی مسائل کو حل کرنے میں مخلص ہو۔ میری دعا
میری دلی دعا ہے اللہ پاک مجھ سمیت مسلمانوں کو ایمانی عافیت عطا فرمائے۔ اچھا ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی تحریر تھی جو کہ میں نے سوچا آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں۔ تو آزاد کشمیر انتخابات کے تمام جو حلقے تھے، تمام جو ڈویژن تھے، اس حوالے سے مکمل میں نے آپ کو ڈیٹیلز بتائیں کہ کون سے حلقے سے کون سا امیدوار جو ہے وہ الیکشن لڑ رہا ہے۔ گزشتہ انتخابات کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو ڈیٹیلز بتائیں، لیکن ناظرین اس وقت اگر سچویشن دیکھی جائے، اس تحریر کو بھی دیکھا جائے اور ویسے بھی آن گراؤنڈ اگر سچویشن دیکھی جائے، تو اس وقت کشمیری عوام جو ہے وہ اس حوالے سے تنگ آئی ہے کہ وہی پرانے چہرے جو ہیں وہ ان کے سامنے آ رہے ہیں۔ خاص طور پر جو کشمیری نوجوان ہے وہ اس مرتبہ واقعی تبدیلی کا جو ہے وہ ذہن رکھتا ہے، اور وہ واقعی تبدیلی چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ آزاد کشمیر بھی جو ہے وہ ترقی کرے، اور گزشتہ جو حکومتیں رہی ہیں، جو کچھ انہوں نے کشمیر میں کیا، جو نعرے لگائے، جو وعدے کیے، اس پر وہ پورا نہیں اتری۔ اس مرتبہ خاص طور پر وہ ایسے لوگ یا ایسے امیدوار جو کہ ہر مرتبہ پارٹیز بدلتے رہتے ہیں، اور جو بھی پارٹی برسر اقتدار آتی ہے یا جو انہیں لگتا ہے کہ یہ پارٹی اس مرتبہ زیادہ فیورٹ ہے، اس پارٹی میں شمولیت اختیار کر کے بار بار وہی لوگ اقتدار میں آ جاتے ہیں، اور وہی لوگ جو ہیں جو پہلے کسی اور جماعت سے اور اب جو ہے وہ کسی اور جماعت سے بار بار حکمرانی کرتے ہیں۔ تو نوجوان خاص طور پر آج کا وہ اس چیز سے تنگ ہے، اور وہ اب ایک نئے چہروں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اوبیسلی پی ٹی آئی میں بھی بہت سارے پرانے چہرے جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کی بات کی جائے، مسلم کانفرنس کی بات کی جائے، یا پیپلز پارٹی کی بات کی جائے، تو اوبیسلی یہ عام جو آزاد کشمیر کے انتخابات ہیں اس پر یہ بہت بڑا ایک امپیکٹ ہوگا۔ بہت ساری مختلف جو پارٹیز ہیں، تمام پارٹیز، کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا، پی ٹی آئی ہو یا تحریک لبیک بھی ایک نئی جماعت کا اضافہ ہوا ہے، یا پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا مسلم کانفرنس ہو، نوجوان جو ہے ان کا جو ووٹ ہے وہ تمام پارٹیز پر افیکٹ کرے گا، اور اوبیسلی یہ جو چلے ہوئے کارتوس ہیں ان کے ووٹ بینک پر کتنا اثر یہ کرتا ہے نوجوانوں کی یہ سوچ، اوبیسلی اس حوالے سے بھی 25 جولائی کو ہم دیکھیں گے۔ لیکن فی الحال جو وہاں پر سچویشن ہے وہ تو یہی ہے کہ نوجوان جو ہے خاص طور پر وہ کشمیر کا تنگ ہے، اور وہ اب واقعی تبدیلی چاہتا ہے۔ آخر کب تک جو ہے وہ یہ چیزیں دیکھیں کہ ڈگریاں اٹھا کر اور پوری زندگی اپنی لگا کر، پوری جوانی اپنی لگا کر وہ پڑھتے رہیں، تعلیم حاصل کریں، اور پھر اس کے بعد بے روزگاری بھی جو ہے وہ انہوں نے ہی کاٹنی ہے۔ اور جو لیڈر ان سے بار بار وعدے کر آتے رہتے ہیں، اور کشمیر کی عوام بھی جس طرح کے وہ وعدے وہ کرتے ہیں ان کے اوپر وہ اعتماد کر لیتے ہیں، اور پھر وہ اقتدار میں آنے کے بعد ان وعدوں کے اوپر عمل نہیں کرتی۔ خاص طور پر اگر میں بات کروں پچھلی 3 حکومتوں کی، کیونکہ پی ٹی آئی کے حوالے سے میں اس لیے نہیں کہہ رہا، پی ٹی آئی ابھی تک آزاد کشمیر میں ان کا اقتدار نہیں ملا۔ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیا جائے یا مسلم لیگ نون کو دیکھ لیا جائے، تو دونوں جانب سے جو وعدے کیے گئے وہ نبھائے نہیں گئے۔ مسلم لیگ نون کا آپ دور دیکھ لیں، 5 سالہ جو دور گزرا ہے، اس میں نے آپ کے ساتھ جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم رہے راجہ فاروق حیدر، ان کی ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی جس میں وہ کس طرح سے ایک غریب خاتون کو جو کہ ان سے اپنی جو التجا تھی وہ کر رہی تھی، انہیں کس طرح دھتکارا اور گالی جو ہے ان کی جانب سے دی گئی۔ اوبیسلی یہ ایک وزیر اعظم کا سٹیٹس نہیں ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا اوبیسلی وہ جو ہے وہ قابل مذمت ہے۔ بہرحال 25 جولائی کو کیا ہوتا ہے اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔